اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پروگرام علم و آگہی کے لمحات علامہ کوکب نورانی کے ساتھ میں آپ کی میزبان فرحانہ اویس اور سید حماد حسین حاضر ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ ہم نے چند روز پہلے ایک موضوع زکوٰۃ پر پروگرام کیا تھا اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی۔ علامہ صاحب نے بہت ساری چیزیں آپ کی رہنمائی کے لیے بیان فرمائی، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے کالرز نے کہا کہ ہم بہت ساری چیزیں اور جاننا چاہتے تھے، یا بہت سارے ایسے سوالات تھے ان کے ذہنوں میں جو کہ مکمل نہیں ہو پائے تھے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے بھی لوگ تھے کیونکہ اب فطرہ کے حوالے سے بھی سوالات ذہنوں میں ہوتے ہیں، وہ بھی کلیئر نہیں ہو سکے تھے اور وہ بھی جاننا چاہ رہے تھے۔ تو ہم نے اس لیے آج کا جو پروگرام ہے زکوٰۃ کے موضوع پہ ہی رکھا ہے۔ اس کے علاوہ فطرہ سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہوں، کیونکہ جو ادائیگی کے لیے آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوتے ہیں اس کو کلیئر کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے اسی موضوع کو آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ زکوٰۃ اور فطرہ کے بارے میں گفتگو ہوگی اور آپ کے ذہنوں میں جو بھی سوالات ہوں اس سے متعلق آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مولانا اکاڑوی اکادمی العالمی کے سربراہ، جو ہمہ وقت تحقیق و تدریس سے وابستہ رہتے ہیں اور اپنے خطبات اور اپنے بیانات کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے علاوہ بہت سارے ممالک میں پسند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک مدلل لہجہ، ایک میٹھا انداز سب کے دلوں میں اتر جاتا ہے، اور یہی وہ انداز ہے جو دلوں میں عشق مصطفیٰ کو پھیلا رہا ہے۔ اور میں ان کو خوش آمدید کہوں گی اپنے پروگرام میں۔ علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، موضوع ہمارا پھر وہی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے ایسے سوالات رہ گئے تھے جو لوگ جاننا چاہ رہے تھے، اور فطرہ کے حوالے سے بھی۔ تو ہم چاہیں گے پہلے تو آپ تھوڑا سا زکوٰۃ کے حوالے سے بتا دیجئے، جو کس طرح سے اس کی ادائیگی کرنی ہے یا زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے، پھر ہم سوالات کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کا لفظ بھی ہے، صدقہ، اور اس کی جمع صدقات وہ لفظ بھی ہے، خیرات کا لفظ بھی ہے، اور انفاق یعنی خرچ کرنا یہ بھی ہے۔ میں یہاں آج ابتدا، کیونکہ زکوٰۃ کی تعریف بتا چکا ہوں، زکوٰۃ کے حوالے سے مزید سوال آئیں گے تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ خرچ کرنے کے 3 طریقے ہیں جو قرآن نے بتائے ہیں: صحیح۔ انفاق، اسراف، تبذیر۔ صحیح۔ انفاق جائز کاموں پر، جتنا بھی تمام جائز کام میں اپنی ذات کے لیے، گھر بار کے لیے جو بھی ہے جائز خرچ کر رہا ہوں، وہ انفاق ہے۔ فضول خرچی کو اسراف کہتے ہیں۔ اب فضول خرچی کی مجھے تعریف بھی معلوم ہونی چاہیے۔ ایک کام 10 روپے میں آسانی سے اچھا ہو سکتا ہے، میں اسے 1000 میں کیوں کروا رہا ہوں؟ صحیح۔ صرف کسی گڈ ول کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، یا کسی اس میں، اور یہ سمجھنا چاہیے، یا جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کر رہا ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے لا یحب المسرفین، کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہاں پر انفاق پر ثواب ملے گا کیونکہ جائز خرچ ہے، حساب تو دینا ہے، لیکن جائز خرچ کیا، صحیح آمدنی سے کیا ہے، جائز کما کر کیا ہے، ثواب پاؤں گا۔ اپنے لیے لباس بنایا، بیوی بچوں کے لیے بنایا، گھر بار کے اوپر جو جائز خرچ ہے اس پر میں، حساب تو اپنی جگہ ہے لیکن مجھے ثواب ملے گا۔ اسراف اللہ پسند نہیں کرتا، جو میں نے اسراف کیا ہے میں اس کا جواب دہ ہوں۔ ایک ہے تبذیر، تے بے زال یہ رے، تبذیر۔ قرآن میں ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ہر ناجائز خرچ تبذیر کہلائے گا۔ صحیح۔
اور تبذیر کرنے والوں کو کہا گیا جو ناجائز خرچ کرتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. اگر میں کسی شخص کو کہوں کہ تم شیطان کے بھائی ہو تو وہ آگ بگولا ہو جائے گا. بالکل. ہو سکتا ہے ہاتھا پائی کی نوبت آ جائے, لیکن کام وہی کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. تو اب مجھے 3 باتیں معلوم ہو گئیں, خرچ کے 3 طریقے. میں انفاق سے تو بچ رہا ہوں, یعنی جائز کاموں پہ خرچ نہیں کر رہا, اور اسراف بیجا بھی خرچ, اس کو کیا کہتے ہیں, مثلا دوستوں پہ اڑا رہا ہوں, ماں باپ کو نہیں دے رہا, بیوی بچوں کو نہیں دے رہا, دوستوں پہ اڑا رہا ہوں, خام خواہ جو کہتے ہیں نا ایڈورٹیزمنٹ پہ اڑا رہا ہوں, یا اور ایک وہ ہیں جو ناجائز حرام پہ خرچ کر رہے ہیں, گناہ پہ خرچ کر رہے ہیں. تو اب مجھے کرنا کیا ہے, میرے لیے واضح ہے. میں پہلے یہ جملہ کئی مرتبہ دہرا چکا ہوں کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں, ہر گوشے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے. ہم نہ سیکھیں تو یہ ہمارا قصور ہے. صدقہ, اس کے معنی نیکی کے بھی ہیں. مثلا مجھے کہا گیا کہ میں مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملتا ہوں, تو یہ بھی صدقہ ہے, یعنی نیکی ہے. ڈاکٹر مریض کو دوا نہیں دے پاتا, مسکرا کے بات تو کر سکتا ہے. آپ کسی سے بات کر کے ہی اس کا آدھا دکھ دور کر سکتے ہیں, لیکن اس کا بھی ٹائم نہیں ہے. ماں باپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, بہن بھائیوں سے, اور آج کل جب سے یہ آپ کے موبائل آئے ہیں آپ تو شاید اپنے آپ سے بھی بات نہیں کر پاتے. جو حال ہو گئے ہیں, ہماری وہ مشرقی اقدار یا اخلاقی اقدار چھٹی ہو رہی ہے, اسی طرح ان مشینوں کی نظر ہو رہی ہے. یہ نیکی کا باب بھی بڑا وسیع ہے. میں نے کسی کے لیے کوئی آسانی کر دی, میری نیت کے مطابق مجھے اجر ملے گا, اور وہ نیکی ہی شمار ہوگی. اچھا, میں نیکی سمجھ کے جائز کام کہہ رہا ہوں, کوئی اس کو بدعت کہہ دے, کوئی اس کو حرام کہہ دے, تو وہ ذمہ دار ہوگا اس کا. کیونکہ جب وہ بدعت نہیں ہے, حرام نہیں ہے, تو اس نے اتنی جرأت کیوں کی, اور حرام کہنے کے لیے تو دلیل قطعی چاہیے. قطعی دلیل ہے نہیں, ایبسلوٹ اس کے پاس وہ ایویڈنس نہیں ہے, اور وہ کہے چلا جا رہا. تو کسی کے کہنے سے کوئی چیز برائی نہیں ہو جائے گی جب تک اس کا ثبوت نہ ہو, یہ ذہن میں رہے. یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ جو لوگ جائز کاموں کو برا کہہ دیتے ہیں وہ بہت بڑا وبال اپنے اوپر لیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, تو یہ آج کون ہیں جو اس کو روک رہے ہیں. بالکل سمجھ آئی. تو بہت سے کاموں میں یہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں. ہمارا ملک بھی ہے, ہماری ملت بھی ہے, ہم ان کے لیے کہاں کہاں بھلائی کر سکتے ہیں, وہ خیرات میں آئے گا. ہمارے یہاں خیرات پیسے دینے کو کہتے ہیں, چونکہ وہ بھی بھلائی ہے, اس کو خیرات. اور یسارعون فی الخیرات, تیزی کرنا نیکی کرنے میں, انتظار نہیں کرنا چاہیے. مثلا کہیں سڑک ٹوٹ گئی ہے, کوئی چیز ایسی خراب ہو گئی ہے, مجھے پتہ ہے یہ بگڑ کے بہت بڑا مسئلہ, میں فوراً ادارے کو باخبر کروں, میں متعلقہ لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو یہ چیز ہو رہی ہے, یہ بڑھ جائے گی, یہ فتنہ بن جائے گی. اسی طرح مجھے کسی مجرم کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص مجرم ہے اور پھر رہا ہے اور وارداتیں کر رہا ہے, اور میں ڈر کے نہیں بتا رہا, یا یہ کہ کسی نے پناہ دی ہوئی ہے کسی مجرم کو, یا کوئی کسی کی مالی امداد کر رہا ہے, جو آج ہماری افواج کے سامنے مسائل ہیں. وہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں مگر کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے, کوئی پیسے دے رہا ہے, کوئی چھپا رہا ہے, کوئی. تو یہ وَلَا تَكْتُمُونَ الشَّهَادَةَ قرآن میں بھی ہے, گواہی نہیں چھپانی چاہیے. مگر ہمارے ہاں چونکہ نظام ایسا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی کون اتنے دن تاریخیں بھگتے گا. ایک گواہی دینی ہے تو گواہی دینے کا آسان طریقہ تو ہے نہیں نا. آپ کو اگر 6 سال مقدمہ چل رہا ہے تو آپ کو پھنسائے رکھتے ہیں, مصیبت بنا دیتے ہیں, تو لوگ اس وجہ سے بھاگتے ہیں. تو اصل مسئلہ دین سے دور کرنے والی وہ چیزیں, ہمیں ان کو ختم کرنا چاہیے.
ورنہ اسلام پر عمل کرنا بہت آسان. تو اسلام یہ کہتا ہے مجھ میں ہمدردی ہو, خیر خواہی ہو, میں دوسروں کا درد, ان کا جو کوئی بھی چیز محسوس ہی نہ کروں, اس میں ان کے کام آؤں. اور مجھے حدیث شریف بتاتی ہے جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. تو بندوں کا مدد کرنا اللہ ہی کی مدد ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہم ایک دوسرے کے کام, اور پھر قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی, نیکی بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. جہاں میں ٹائم دے سکتا ہوں وہ بھی میرا اسی طرح ہوگا اللہ کی راہ میں. جہاں میں کسی کو مال دے سکتا ہوں یا کوئی فائنینشلی یا کسی طرح کسی کو میں مورل سپورٹ کے ذریعے, اخلاقی مدد کے ذریعے کسی کو نیکی میں, تو یہ تمام چیزیں کاؤنٹ ہوں گی اور یہ نیکیاں ہوں گی. علامہ صاحب کی اجازت سے ایک کالر ہیں. ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ نور احمد چنا بنواسی سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میڈم صاحبہ, علامہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ مجبور ہوتا ہے, اس کی فطرہ ہوتا ہے یا فدیہ کتنا ہوتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے, صحیح, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے, ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون سا, جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں کوکب صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی فرمائیے. سر یہ پوچھنا تھا کہ جو صدقہ زکوٰۃ اور خیرات ہے یہ کسی کو بتا کے اگر دیں تو وہ اس میں تضحیق میں زمرے میں آئے گا یا زبانی کلام اس کو صرف دے دیں؟ یہ تھوڑا سوال ہے. اور آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ بڑی مہربانی, جزاکم اللہ. آئیے میں آپ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ زکوٰۃ کی تعریف, زکوٰۃ کا نصاب اور بنیادی مسائل ایک بار پھر بتا دوں. آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کے سامان کے سوا 52.5 تولے چاندی, بازار سے آج اس کی قیمت معلوم کیجئے, 52.5 تولے چاندی. اگر میرا جوڑ صحیح ہے تو 612.36 گرام, یہ اگر میرا حساب صحیح ہے. اتنا آپ کے پاس نقدی کرنسی, کچھ سونا, کچھ چاندی, کچھ سامان تجارت, یہ سب ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائیں, آپ صاحب نصاب کہلائیں گے. اس کو نصاب کہتے ہیں, جس کے پاس یہ ہو اس کو صاحب نصاب کہتے ہیں. اس پہ زکوٰۃ شروع ہو جائے گی, وہ مومن ہو, بالغ ہو. نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ زکوٰۃ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. سب سے پہلے حقدار زکوٰۃ کے آپ کے بہن بھائی, رشتہ دار, قریبی عزیز. آپ ماں باپ کو نہیں دے سکتے, ماں باپ کے ماں باپ کو نہیں دے سکتے, اولاد کو نہیں دے سکتے, اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے. بہو کو دے سکتے ہیں, داماد کو دے سکتے ہیں, سوتیلی ماں کو دے سکتے ہیں, سوتیلے باپ کو دے سکتے ہیں. یہ بیوی سوتیلی اولاد کو دے سکتی ہے, شوہر سوتیلی اولاد کو دے سکتا ہے. یہ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہوں اور عقیدے کے صحیح ہوں, صحیح العقیدہ ہوں. عقیدے میں یہ نہ ہو کہ نبی کی تعظیم کو شرک کہہ رہے ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو وہ غلط کہہ رہے ہوں. ذہن میں رکھیے گا جو صحیح عقیدے ہیں وہ ہوں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں. سید ہاشمی جو ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. لیکن آپ کے پاس کوئی اور رقم نہیں ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو اس کو فاقوں پہ نہیں چھوڑیے گا. اول تو اس کا حق ہے, اس کو پاکیزہ رقم بطور ہدیہ دی جائے جتنی ہو سکے. اور اگر بالکل نہیں ہے اور کہیں سے امید بھی نہیں ہے ملنے کی تو پھر آپ شرعی ہیلہ کریں گے
اور اسے دیں گے. کیا مطلب؟ پہلے کسی شرعی فقیر کو دیں اور اسے بتائیں کہ میں فلاں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, تم یہ لے لو, قبول کر کے مجھے دے دو کہ میں اس کو ہدیہ کر دوں. اور کسی بہن بھائی رشتہ دار کو زکوٰۃ دیتے ہوئے کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ کہہ دیں یہ ہدیہ ہے, تحفہ ہے, بچوں کے لیے عید ہی ہے, اس کو پوچھنا نہیں چاہیے. اس کو شریعت دلوا رہی ہے, قدرت اس کو دلوا رہی ہے, کیوں پوچھتا ہے؟ لیکن آپ کا دیتے وقت نیت ہونا زکوٰۃ کی وہ ضروری ہے. اگر دیتے وقت نیت نہیں اور بعد میں کی تو وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. جس طرح آپ سال بھر خیرات کرتے رہتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں وہ سب زکوٰۃ ہو گیا. نہیں, دیتے وقت نیت چاہیے, اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, دل کے ارادے کا نام. ایک کالر اور ہے, ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد امجد سعودی عرب آرار سے بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میں سب سے پہلے آپ کو اور کوثر صاحب کو اور شاہ صاحب کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. میں طلبگار ہوں. شاہ صاحب میرا سوال یہ ہے, یہاں پہ سعودی عرب میں رہتے ہوئے ہم جب فطرانہ ادا کرتے ہیں تو کوئی ہمیں ایسا مستحق نظر نہیں آتا جس کا ہم فطرانہ دیں. کیا ہم یہ فطرانہ جمع کر کے پاکستان میں بھیج سکتے ہیں؟ بالکل بھیج سکتے ہیں, اور پاکستان ہی بھیجا کریں. آپ کا اپنا ملک ہے, یہاں پر آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے, اور بہت سے اسی طرح کیا کریں. آپ اپنے وطن میں کہہ دیں کسی کو, وہ ادا کر دے, اور اس کو آپ ویسٹرن یونین یا جو بھی آپ کے صحیح قانونی طریقے ہیں, یا ویسے آپ خود آ رہے ہوں تو وہ پہنچا دیا کریں. ایسا ہی کیا کریں. ایک کالر اور ہے, ان سے بھی سوال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں آزاد سے بول رہا ہوں. جی سوال کیا آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جامع مسجد ہے. جی سوال کیجئے, سن رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم مدرسہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. ابھی بھی تقریباً 60-70 بچہ بچی وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں قرآن کی. تو کیا اس میں ہم فطرانے کی رقم لگا سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کا فدیہ کوئی اپنی بہن جو بیوہ ہو اس کو دے سکتا ہے؟ آپ اگر پروگرام سن رہے ہیں تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی جملہ کہا ہے کہ سب سے پہلے مستحق آپ کے بہن بھائی ہیں. ابھی میں نے بتایا, شرط یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ لگ سکتی ہو, یعنی وہ اس لائق ہوں. اگر ان کے پاس اپنا گھر ہے, اپنی گاڑی ہے, رہ رہے ہیں, مگر روز آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے, ان کے پاس جمع نہیں ہے, اور ضرورت پھر بھی ان کو ہے, تب بھی دے سکتے ہیں. صحیح سمجھ آ رہی ہے بات؟ بشرطے کہ مستحق ہوں. کرایہ دار ہیں کہیں پہ, وہ رہتے ہیں, آپ کہیں گے جی ان کے پاس تو مکان ہے, کرایہ دیتے ہیں, لیکن کرایہ بچتا کچھ نہیں ہے, روز آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے, ہاتھ تنگ رہتا ہے. اگر وہ مستحق ہیں اور ان کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں چاندی, سونا, نقدی سامان تجارت نہیں ہے, تب بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں, بشرطے کہ مستحق ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں. تو یہ میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں, حالانکہ میں نے بہت تفصیل سے چلایا تھا اس کو, اور اگر آپ چاہیں تو فرمائش کریں ان سے, دوبارہ وہ اسی طرح آپ کو تفصیل مل جائے. یہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو بتا دی. حاجات اصلیہ کے سوا یہ سال گزر جائے اس مال پر آپ نے دینی ہے زکوٰۃ. نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے. بالغ ہو جائے, وہ شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس کے پاس اتنا ہے, اس کو زکوٰۃ دینی ہے. بیوی کے پاس زیور ہے, شوہر پیسے نہیں دیتا, کہتا ہے خود دو, تو اس کے پاس اگر نقدی نہیں ہے تو وہ اس میں سے کچھ بیچ کر ادا کرے گی, اس کو ادا کرنا ہے. یہ میں نے ابتدائی باتیں دہرائی ہیں, اس کے بعد مزید ہوں گی تو انشاءاللہ عرض کروں. علامہ صاحب فطرہ اور زکوٰۃ کا تھوڑا فرق بھی واضح کر دیجیے. جی زکوٰۃ ہے مال پر, فطرہ ہے افراد پر. زکوٰۃ مال پر ہے, فطرہ افراد پر ہے. روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے, مسلمان ہے, صاحب نصاب ہے, تو اس کو فطرہ ادا کرنا ہے. پھر دوہرا رہا ہوں, آپ نے روزے نہیں رکھے, آپ مسلمان ہیں, نہ رکھنے کی وجہ بیماری,
یا آپ کی کوئی اور ایسی وجہ ہے کہ آپ نہیں رکھ سکے، بالکل نہیں رکھیں تو وہ تو آپ گناہ گار ہیں. آپ نے جان بوجھ کے چھوڑے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اس کا عذر نہیں ہے، بہانہ نہیں ہے. آپ نے کتنا بڑا گناہ کیا آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. روزے آپ نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے، تب بھی آپ صاحب نصاب، پھر کہہ رہا ہوں صاحب نصاب کو دوہرا رہا ہوں کہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار یا اس کی قیمت کے برابر آپ کی حیثیت ہو بنیادی ضرورتوں کے سامان کے علاوہ. صحیح. اتنا آپ کے پاس ہے تو آپ زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گئے ہیں، جس کو صاحب نصاب ہونا کہتے ہیں. تو اگر آپ اتنے ہیں اور آپ نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، آپ کو نماز عید ادا کرنے سے قبل فطرہ ادا کرنا ہے. اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں کہ روزے کی حالت میں منہ سے کوئی لغو کلام، کوئی نامناسب بات نکل گئی، اس کی صفائی ہو جائے گی اور فقراء مساکین کی مدد ہو جائے گی. عید سے پہلے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. اور اگر آپ فطرہ ادا نہیں کریں گے تو روزے قبول ہونا تو دور کی بات، اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش بھی نہیں ہوں گے. زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے. اگر کوئی بھول گیا ہے تو عید کے نماز کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ نہیں کرے گا تو وہ اس کے اوپر رہیں گے. عید سے پہلے ادا کرنے میں فائدہ ہے، غریبوں کو پہنچے گا، وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. علامہ صاحب ایک کالر بھی ہیں، اگر ہم سوال میں شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں بشیر احمد بات کر رہا ہوں سعودی عرب جدہ سے. جی کیا سوال ہے آپ کا بشیر صاحب؟ میرا سوال یہ ہے اللہ ماں سے کہ میرے پاس تقریباً 20,000 ریال ہے سعودی عرب کا، جو پاکستانی روپیوں میں تقسیم کریں تو وہ بنتا ہے تقریباً 5.5 لاکھ روپیہ. میرا سوال یہی ہے کہ میں اس کا زکوٰۃ یا فطرانہ ادھر بھی دے سکتا ہوں یا پاکستانی روپیوں میں کتنا ادا کر سکتا ہوں، اس کا کتنا بنے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے رکھے آدمی جو تراویح اس کے اوپر لازمی پڑھنی ہوتی ہے کہ تراویح نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، روزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سوال سننے، جواب دیتے ہیں آپ کو. سمجھ آئی آپ نے؟ یہ فطرے کا میں نے بتا دیا. اچھا، آپ کے گھر میں مستقل رہنے والے ملازم، ایک تو ہوتا ہے صبح آئے شام کو چلے گئے، جس کو آپ میڈ کہتے ہیں یا ماسی کہتے ہیں یا خادمہ، جو بھی آپ کہتے ہو، آیا کہہ لیتے ہیں، جو مستقل گھر میں رہتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جو آئے اور چلے گئے وہ نہیں، آپ نے اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کرنا ہے. جو گھر میں آپ کے رہتے ہیں اس کی طرف سے بھی دیں. اور اگر باپ یا دادا کفیل ہے سب کا، وہ سب کی طرف سے ادا کرے گا، ورنہ جو بھی بالغ ہیں ان کو ادا کرنا ہے. اس میں جو اہم بات میں نے پوری قوم کو سنانی ہے یا اپنے تمام ناظرین سامعین کو بتانی ہے، ذرا وہ سن لیں. فطرہ، فطرانہ، صدقۃ الفطر، یہ مختلف نام ہیں. آپ اس بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ اس سال فطرانہ کتنا ہے. ایک خبر آ جاتی ہے اخبار میں، آپ وہ دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو اصل مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس گھر بار نہیں ہے، وہ بازار سے کھانا کھاتا ہے، جس کو ہم مزدور کہتے ہیں، لیبر کلاس کہتے ہیں. ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں تو وہ ان کے لیے جو فطرانہ ہے، میں وہی فطرانہ کیا اس شخص کے لیے کہوں گا جس کے پاس 4 پلاٹ ہیں، جس کے پاس 6 گاڑیاں ہیں؟ کیا اس کا بھی وہی ہوگا؟ اب سنیں، عام آدمی کے لیے 2 کلو 50 گرام آٹا یا اس کی قیمت، یہ عام آدمی کے لیے. جو اس سے بہتر ہے وہ آٹے پر نہیں، وہ جو پر اپنا بنائے گا.
جو اس سے بہتر ہے وہ کھجور پر بنائے گا اپنا، جو اس سے بہتر ہے وہ کشمش پر بنائے گا اپنا۔ آپ لوگوں نے سب نے ایک ہی بس سن لیا کہ 100 روپیہ ہے، لہٰذا امیر ہو یا غریب ہو وہ سب 100 روپیہ بھی دے دیتے ہیں۔ اگر آپ اچھا کھاتے ہیں، آپ کا دسترخوان سجتا ہے، تو آپ اللہ کا شکر کرتے ہوئے 250 روپے دیں جو کے حساب سے، اور آپ کے دسترخوان پر 4 کھانے ہوتے ہیں تو آپ کھجور کے حساب سے دیں، 500 روپیہ دیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو اور زیادہ نوازا ہے اور آپ کے یہاں برتن ہی لاکھوں روپے کے ہیں تو پھر آپ کشمش کے حساب سے دیں، پھر آپ وہ 100 روپے والا نہیں دیں گے، نہ ہی وہ آپ کا شمار ہوگا۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، مگر ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں جی 100 روپے ہے بس سب کو دے دیا، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اس طرح، اور ویسے کہیں ہوگا ٹکٹ لے رہے ہیں آپ جہاں آپ کو آگے کرسی ملے گی اور آپ کی تصویر بھی آئے گی، وہاں 5 لاکھ روپے دینے کو تیار ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے آپ کیوں دل تنگ ہوتے ہیں؟ کیوں آپ پر ایسی چیز آتی ہے؟ وہاں آپ خوش دلی سے دیں تاکہ آپ کے حوالے سے زیادہ آپ کو ثواب کا مستحق شمار کیا جائے اور ٹھہرایا جائے۔ اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے، ذرا توجہ دیجیے گا۔ اچھا، اب ایک شخص مریض ہے، ایسا مرض کہ روزہ رکھے گا تو اس کا وہ مرض بڑھ جائے گا اور اس کے لیے خطرہ ہے کہ اس کی یادداشت گم ہو جائے یا اس کے جسم کی توانائی چلی جائے، تو وہ روزہ نہیں رکھتا۔ بہت معمولی عذر پہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ڈاکٹر بھی جس کو مشورہ دے وہ سوچ سمجھ کے مسلمان ڈاکٹر ہو کہ اس کو پتہ ہو کہ میں ذمہ دار ہو جاؤں گا۔ وہ کس وقت اس کو روزہ چھوڑنے کے لیے کہے، وہ اس ڈاکٹر کو بھی دیکھنا ہے اور خود مریض کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یہ میرا بہانہ صحیح ہے، یا آپ سفر میں ہیں۔ اب سفر اس زمانے کا کتنا سخت تھا، آج کتنا آرام دہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اس حالت میں بھی تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم روزہ صحیح طرح رکھیں، اور روزہ رکھنے میں اگر میرے سے کمزوری ہوئی ہے تو اب آتی ہے بات فدیے کی۔ تو ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہے جتنا فطرانہ ہے۔ ایک روزے کا فدیہ نہ رکھنے پر یہ وہ دے گا جو دوبارہ روزہ رکھ نہیں سکتا، یعنی رمضان گزرنے کے بعد صحت اتنی نہیں ہوگی کہ رکھ سکے، یا بیماری کی نوعیت اتنی ہے کہ نہیں رکھ سکے، لیکن جو رکھ سکتا ہے وہ فدیہ نہیں، اس نے روزہ رکھنا ہے، قضا اس کی اس کے ذمے ہے۔ یہ ذہن میں رہے، آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں جی وہ آپ ادا کر دیں، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ ہمیں سوچ کے رکھنا ہے۔ میں اس حوالے سے جو حساب لگایا وہ بتا دوں۔ گندم کے حساب سے فطرہ یا فدیہ ہے 100 روپے ایک آدمی پر۔ اس حساب سے اگر آپ لگائیں گے تو 30 دنوں کا 3000 روپیہ ہو گیا۔ اب آپ اسی پر کفارہ، یعنی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے آپ نے، تو کفارہ دینا ہے گندم کے حساب سے 60 مسکینوں کے لیے کھانا 6000 روپیہ۔ اگر آپ جو کے حساب سے لگائیں گے کہ آپ بہتر میں مالدار، تو 240 روپے آپ کا فطرہ اور فدیہ ہے، اور یہ مہینے بھر کا ہو جائے گا 7200 روپے، اور کفارہ اس کا ہوگا ایک روزے کا 14400 روپے۔ یہ اس کا جس کی تھوڑی سی نسبتاً بہتر سچویشن ہے۔ اچھا جی، بہت اچھا اپنا گھر ہے، ٹیبل ہے، بہت اچھا کھانا آپ کے ہاں ہوتا ہے، مناسب جس کو آپ اچھا کھانا کہتے ہیں، تو پھر آپ کھجور کے حساب سے دیں گے تو 1280 روپے فطرہ یا ایک روزے کا فدیہ۔ 30 دنوں کا ہوگا 38400 روپے،
اور کفارہ اس حساب سے ہوگا 76,800 روپے. اب کشمش والے جو بہت خوشحال لوگ ہیں اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے خوشحال بنایا, اچھا پہنتے ہیں, اچھا کھاتے, تو ان کے ایک فطرے کی رقم ہوگی 2,560 روپے, بازار کی قیمت لگا کے بتائی گئی ہے. اور یہی ایک روزے کا فدیہ 2,560 روپے ایک, اور یہ 30 دنوں کا ہو جائے گا فدیہ 76,800 روپے, اور کفارہ اس حساب سے 1,53,600 روپے ایک روزے کا. یہ میں نے آپ کو تفصیل سنا دی. اگر اس میں بھی زیادہ کر دیں, وَمَن تَطَوَّعَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ, قرآن کہتا ہے جو زیادہ کرتا ہے اس کے لیے بہتری بھی زیادہ, کیونکہ آپ کی خوش دلی ہی تو کاؤنٹ ہوتی ہے, وہی تو شمار ہوتی ہے, اس پر آپ کو اور اجر بھی ملتا ہے, نوازا جاتا ہے. تو یہ میں نے فطرہ اور فدیہ بتا دیا اور کفارہ بھی بتا دیا. جی. ابھی مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو آپ کے سوالوں کے جوابات جو رہ گئے ہیں وہ بھی مولانا صاحب سے پوچھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور آج موضوع ہے زکوٰۃ اور فطرہ کے حوالے سے. آپ لوگوں کے سوالات بھی دے رہے ہیں, علامہ صاحب اس کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو ضرور آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں. جی اماں. اچھا علامہ صاحب, ابھی آپ نے شرعی ہیلے کا بھی ذکر کیا تھا, اور اس حوالے سے کافی لوگ جو ہے نا ابہام میں رہتے ہیں کہ شرعی ہیلہ بلا ضرورت بلا جواز لوگ کر لیتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اور اگر کوئی بلا ضرورت کرتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھر اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. بالکل. یہ جو گنجائش شریعت کہیں دیتی ہے نا, وہ کسی کی مدد کے لیے, کسی کے کام آنے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک. کوئی راہ نکالنے کے لیے نہیں ہوتی ہے کہ آپ اس سے کوئی شارٹ کٹ نکال لیں یا اپنے لیے. یہ تو کسی کے لیے, مثال کے طور پر میں نے سید کے لیے کہہ دیا مجبوراً, میں اس کو پسند نہیں کرتا یا میں اپنی طرف سے راہ نہیں نکال رہا ہوں, لیکن کیا میں اس کو اسی طرح چھوڑ دوں؟ اور میرے پاس کوئی ہے نہیں, میں اس قابل نہیں ہوں, تو پھر مجبوراً کیا کروں؟ ٹھیک. وہ صورت میں ہے. یا یہ کہ میرا کسی نے قرض مار لیا ہے, ٹھیک, لے کے گیا ہوا پیسے اور واپس نہیں کر رہا, اور میں چاہتا ہوں پھر مجھے زکوٰۃ بھی دینی ہے اور وہ بھی جا رہا ہے, تو پھر میں نے اس پہ بتایا یا تو کل معاف کر دے, وہ زکوٰۃ میں کٹ جائے گا, ورنہ میں اس کے ساتھ ہیلا کر سکتا ہوں کہ اسے کہوں میری رقم مجھے دے, وہ کہے گا جب ہوگی دے دوں گا, تو اس سے یہ وعدہ لے لوں, اس کو اتنی رقم دوبارہ دوں زکوٰۃ کی نیت سے. اب یہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب میں نے اس سے وہ لینی ہے واپس جو میری ہے, اسے کہتا ہوں تیرے پاس اب آ گئے واپس کر, وہ نہیں دے, میں زبردستی لے سکتا ہوں. یہ طریقے کب ہیں؟ ایسی مجبوری میں. تو اس کو بلا ضرورت اگر کوئی کرتا ہے یا اپنے لیے رعایت کرتا ہے, تو میں اس میں کہوں گا کہ اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اچھا, کافی لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ فطرانہ, فدیہ یا کفارہ وہ مستحق تک نہیں پہنچاتے بلکہ اداروں کو دے دیتے ہیں, تو اداروں تک پہنچانا کر. اس میں جو رفاہی فلاحی ادارے ہیں یا دینی مدارس ہیں یا جہاں بھی یتیم خانے ناداروں کی مدد کی جاتی ہے, ان لوگوں کو مسائل معلوم ہوں گے, ان کو طریقہ معلوم ہوگا. اگر نہیں ہے اور وہ اس کے بغیر کر رہے ہیں تو گناہ گار ہے. ٹھیک. کیونکہ صحیح طور پر جب تک کسی کو مالک نہیں بنایا جائے گا, مستحق کو زکوٰۃ, فطرہ, صدقہ ادا نہیں ہوتا. ٹھیک. تملیک, مالک بنانا شرط ہے. تو ان لوگوں کو اول تو وہ معلوم ہوتے ہیں, اکثر اداروں کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں, وہ معلوم بھی کر لیتے ہیں. تو اگر نہیں ہے معلوم تو ان کو معلوم کرنا چاہیے. ابھی جو ایک سوال آ گیا تھا ڈائریکٹ مدرسہ بنانے پر, تو ڈائریکٹ وہ نہیں لگ سکتا پیسہ. اس کا طریقہ ہے, علماء بتاتے ہیں. تو آپ وہاں پر کسی عالم سے پوچھیں کہ جی میں نے یہ زکوٰۃ یا فطرہ جمع کیا, مدرسے پہ لگانا ہے تو کیسے لگانا ہے. اس کا طریقہ پھر وہی تملیغ کرانی ہے, کیونکہ ناداروں کے لیے ہے.
ان بچوں کے مستحق بچوں کے لیے ہے تو پھر وہاں پر جو لگنا ہے وہ اس طرح ڈائریکٹ نہیں. اسی طرح کسی ادارے کو ہم ڈائریکٹ دیتے ہیں اور اس کا مصرف آگے دوسرا ہے تو اس کو پھر وہ کرنا ہوتا ہے. تو ایسے جتنی آرگنائزیشن این جی اوز ادارے ہیں جو واقعی خدمت کر رہے ہیں, ناموری نہیں, خدمت کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ ان مسائل سے آگاہ ہوں اور اس کے مطابق کریں, ورنہ ان کے اوپر وہ سارا وبال رہے گا. اور دینے والے کو کنفرم کرنا چاہیے ورنہ اس کی ادا نہیں ہوگی. صحیح جی ایک کالر ہے, پہلے ان سے سوال لے لیتے ہیں پھر آپ کے سوال سے کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم. جی جی ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سعودی عرب سے وقار بول رہا ہوں جی. 2 کوشچن ہے میرے علامہ صاحب سے. جی جی فرمائیے. جی سر, ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ میرے 1-2 پلاٹ ہیں رہائش کے علاوہ, ان پہ زکوٰۃ جو سی ہے کیا میں موجودہ قیمت پہ دوں یا جتنے کی میں نے خریدا تھا اس پہ لگاؤں؟ اور دوسرا کوشچن ہے کہ فطرانہ میں ابھی دے سکتا ہوں یا عید سے 1 دن پہلے دینا ضروری ہے؟ دونوں کا جواب فوراً لے لیجئے. اگر وہ تجارتی طور پر آپ نے لیے ہیں تو آپ موجودہ قیمت کے حوالے سے دیں گے. اس وقت آپ کو اس کی کتنی قیمت مل سکتی ہے. اگر وہ اپنے تجارتی غرض سے لیے ہیں تو اس حوالے سے. اور فطرانہ آپ پہلے روزے کو بھی دے سکتے ہیں, آخری روزے کو بھی دے سکتے ہیں, وہ آپ کے اوپر ہے. لیکن عید کی نماز سے پہلے تک ادا کرنا بہتر ہے. عید کی نماز کے بعد ادا کرنا بہتر نہیں ہے, مگر ادا ہو جائے گا. لیکن پہلے ادا کر لیں عید کی نماز سے پہلے. آپ 1 رمضان کو دیں, 25 کو دیں, 20 کو دیں, کوئی ایسی بات نہیں, جب آپ کی مرضی. جی سلام صاحب, بھی آپ نے عید کی نماز سے پہلے کا ذکر کیا تو کافی یہ دیکھنے میں آیا کہ لوگ فطرانہ ادا کرتے وقت یعنی جس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں اس کی تسلی نہیں کرتے. جیسے آپ نے فرمایا عقیدہ یا مسلم ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے, تو ایسے لوگوں کو فطرہ ادا کر دیا, اب عید کی نماز سے پہلے جلدی جلدی میں فطرہ ادا کرتے ہوئے چلے گئے. اب ان کا فطرہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ جس طرح ہم فلاحی اداروں کی گفتگو کر رہے ہیں, کیجویلٹیز